لکھنؤ میں اردو زبان میں اردو کے جو اصناف سخن ہیں اس میں مرثیہ ہے، حرثیہ ہے، غزل ہے، ہزل ہے، واسوقت ہے، شہر آشوب ہے۔ تو کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ خاندان میرث سے ہے تو مرثیے سے بھی ہے، اور مرثیے کے ساتھ ساتھ جو اردو کے دیگر اصناف سخن ہیں اس سے بھی ہے۔ چونکہ میں شیعہ کالج میں بی اے اور ایم اے پڑھاتا تھا تو لہٰذا میرا جو اردو کے مرثیے کے علاوہ جو دیگر اصناف سخن ہیں ان سے بھی ہے۔ آج کا یہ پروگرام میں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ دراصل میرا مقصد یہ ہے کہ لکھنؤ کی خوشگوئی اور خوشگوئی کے ساتھ ساتھ اس میں طنز و مزاح، وہ طنز و مزاح حرثیے میں بھی ہے، مرثیے میں بھی ہے اور غزل میں بھی ہے۔ اب غزل کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے وہ ہے ہزل، غزل کی بگڑی ہوئی شکل ہے ہزل، اور ہزل کی بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ واسوقت ہے۔ تو آج کا پروگرام میں خاص طور سے میرے کرم فرما، میرے محترم دوست آغا طالب صاحب جو ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد کراچی میں مقیم ہیں اور بہترین مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، جوش کا بھی پڑھا ہے انہوں نے اور تعشق کا بھی وہ پڑھتے ہیں، تو بہترین مرثیہ پڑھتے ہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس مرثیے کو یعنی لکھنؤ کی نمائندگی کراچی میں وہ فرما رہے ہیں۔ تو آج ان کی فرمائش پر اور ان کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ ان کا دل تو کراچی میں ہے، جسم تو کراچی میں ہے اور دل لکھنؤ میں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ دو چیزیں ہیں، بصارت تو وہاں ہے، بصیرت یہاں ہے، یعنی بصیرت کی نظروں سے وہ لکھنؤ کا ہر گلی کوچہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے یہاں اور لکھنؤ کے شاعروں کا ذکر آیا تو انہوں نے باقر صاحب رنگین کا ذکر کیا، تو میں نے کہا باقر صاحب رنگین کی غزلیں وغیرہ جو ہیں تو وہ میرے پاس موجود ہیں اور ان کے جو اقوال زرعی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو آج کا پروگرام جو میں نے رکھا ہے تو آج کا پروگرام انہی کو میں معنون، انہی کے نام سے یہ معنون کرنا چاہ رہا ہوں، آغا طالب صاحب کراچی کے سلسلے میں۔ تو پہلے بات کی جائے لکھنؤ کی خوشگوئی پر، تو اب لکھنؤ کی خوشگوئی میں دیکھا جائے تو لکھنؤ کے کون کون سے خوشگو شاعر ہیں، تو اب جو نظر جو ڈالی تو دیکھا کہ تعشق ہیں، آتش ہیں، ناسخ ہیں، رند ہیں، صبا ہیں، برق ہیں، اور جو دیگر میر تقی میر وغیرہ کا بھی آخری حصہ جو ہے، آخری عمر کا حصہ جو ہے تو وہ اسی لکھنؤ میں گزرا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میر تقی میر جو ہیں تو وہ دہلی کے بھی ہیں اور لکھنؤ کے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے سودا، تو ان کا تعلق دہلی سے بھی ہے اور لکھنؤ سے بھی ہے، اور آغا باقر کے امام باڑے میں وہ مدفون ہیں۔ تو آج ذرا کچھ لکھنؤ کی خوشگوئی پر بات کر لی جائے۔ تو لکھنؤ کی خوشگوئی کے سلسلے میں اگر آپ نظر انصاف سے بات کریں تو تعشق کے سلسلے میں بہت سے معتبر ترین اساتذہ کا اتفاق ہے کہ خوشگوئی میں تعشق کا جواب نہیں تھا۔
تو لکھنؤ میں ایک نواب صاحب کا مشاعرہ تھا، اور اس مشاعرے میں آتش اپنی آخر عمر میں تشریف لائے ہیں، اور مختلف شعراء وہاں موجود ہیں، اور رکاب گنج سے یعنی میر عشق اور محمد مرزا انس اور تمام جو شعراء تعشق، عشق و عاشق، صبر و صابر کی نمائندگی کے لیے تو طرح نکلی تھی کہ دل ٹھہرے منزل ٹھہرے۔ تو تمام گھر والوں نے، جتنے بھی شعراء تھے گھر میں، سب نے اس طرح میں غزل کہی، لیکن آخر میں یہ طے پایا کہ تعشق کو بھیجا جائے گا، اس لیے کہ سب سے اچھی غزل اور سب سے اچھے اشعار جو ہیں وہ تعشق کے ہیں۔ تو میں عرض کر چکا ہوں، تو بس وہ آخری دور ہے آتش کا، اور مشاعرہ شروع ہوتا ہے، اور مشاعرہ شروع ہونے کے بعد تمام شعراء وغیرہ اپنے کلام کو پیش کر رہے ہیں، کرتے کرتے تعشق کا نمبر آیا، اور آخر میں آتش کو پڑھنا تھا۔ تو اس واقعے کو میں نے اپنی جو ریسرچ ہے میری تعشق حیات اور ادبی کارنامے، اس میں میں نے اس کو لکھا اس واقعے کو۔ تو آخر میں یعنی آتش سے پہلے جب تعشق کا پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے وہ شعر پڑھا جو بہت ہی مشہور ہوا بعد میں بھی، اور اس وقت بھی غزل میں وہ موجود ہے ان کی غزل میں، کہ برق رہ رہ کے چمکتی ہے تو میں کہتا ہوں، برق رہ رہ کے چمکتی ہے تو میں کہتا ہوں، ہو غنیمت اگر اتنا بھی میرا دل ٹھہرے۔ تو حضرت آتش نے وہ غزل پوری سننے کے بعد جب یہ دل کا قافیہ سنا اور یہ شعر سنا، تو انہوں نے، آتش نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ لکھنؤ کی خوشگوئی کا صحرا جو ہے وہ تعشق کے سر رہے گا۔ یہ ان بزرگ آتش نے یہ بات کہی۔ تو اب خوشگوئی کے سلسلے میں یہ دیکھیے کہ پیارے صاحب رشید کیا کہتے ہیں، دیکھیے کیا پیارا انداز ہے۔ کہتے ہیں کہ مار ڈالے گی ہمیں یہ خوش بیانی آپ کی، مار ڈالے گی ہمیں یہ خوش بیانی آپ کی، موت کا پیغام آئے گا زبانی، آپ کی زندگی کہتے ہیں کس کو، موت کس کا نام ہے، مہربانی آپ کی نا مہربانی آپ کی۔ اب تعشق بہت ہی سادے انداز میں بات کہہ رہے ہیں، اور تعشق کو بھی آج ان کے انتقال کو 150 برس سے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چھلا حضور ہاتھ کا دے دیجئے ہمیں، دل کے جہاز کا اسے لنگر بنائیں گے۔ پھر دوسرا شعر ہے کہ افتادہ رہنے دی تھی زمین دل کی، اس لیے امید تھی کہ آپ یہاں گھر بنائیں گے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں تعشق، جب تلک تم تھے کشیدہ دل تھا شکووں سے بھرا، تم گلے سے لگ گئے سارا گلا جاتا رہا، تم گلے سے، کہتے ہیں یقین باہم گلے ملنے کو اٹھیں دست شوق، ہو اگر تصویر بھی یکجا ہماری آپ کی۔ پھر فرماتے ہیں ایک جگہ کہ محشر ابھی اس واسطے برپا نہیں ہوتا، تم نے جسے مارا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں اب یہ خوشگوئی کا، چونکہ آج یہ پہلا ویڈیو آپ حضرات کی نظر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی خوشگوئی پر بات ہوتی رہے گی،
تو آج خوشگوئی میں دیکھتے ہیں کہ مرثیے میں کیا انداز، اور مرثیے آپ حضرت مہذب لکھنوی یعنی میرے پدر بزرگواہ حضرت مہذب لکھنوی کے آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک مرثیہ ہے جناب عباس علیہ السلام کے حال کا، تو انہوں نے چہرے میں یعنی لکھنؤ کی دیگر چیزوں کا ذکر کیا، تو اس میں دولت کا بھی ذکر کیا ہے. بھائی آدمی سخی بھی ہوتا ہے اور آدمی کنجوس بھی ہوتا ہے. تو وہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں اپنے مرثیے کے چہرے میں کہ گر کے زر کی یہ صدا تھی کہ سنبھالو مجھ کو، دائمی قید میں للہ نہ ڈالو مجھ کو، خیر بڑھ بڑھ کے یہ کہتی تھی بلا لو مجھ کو، خمس دیتا رہا آواز نکالو مجھ کو، خمس دیتا رہا آواز نکالو مجھ کو، نہ کرو غضب کسی بے کس و ناشاد کا حق، حق معصوم ہے معصوم کی اولاد کا حق. اب دوسرا بند آپ ملاحظہ فرمائیں، خست، خباثت، خسیس. تو اب اس کے سلسلے میں دیکھیے کیا غضب کیا، طنز و مزاح اس میں پیش کیا ہے. نہ غریبوں کو دیا مال نہ خود ہی کھایا، کٹ گئی عمر نہ دولت کا کوئی لطف آیا، آ گیا وقت ضعیفی کا تو دل گھبرایا، آ گیا وقت ضعیفی کا تو دل گھبرایا، جب بہت مانگا تو بچوں کو یہی سمجھایا، ساتھ ہم دولت دنیا نہیں لے جائیں گے، صبر کچھ دن تو کرو سب تمہیں دے جائیں گے، صبر کچھ دن تو کرو سب تمہیں دے جائیں گے. اور وہ ایک مرثیے میں اور انہوں نے جنگ خندق کا ان کا مرثیہ ہے، تو چہرے میں انہوں نے اس دور پر بہترین طنز کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب کیجئے ضمیر فروشی جہان میں، آواز صدق اب نہیں آئے گی کان میں، آیا ہے اور آئے گا فرق آن بان میں، جو بات کیجئے وہ ہماری زبان میں، جلدی طلسم اپنے ارادوں کے موڑ کے، ہم کو سلام کیجئے ہاتھوں کو جوڑ کے، ہم کو سلام کیجئے ہاتھوں کو جوڑ کے. اب آج چونکہ میں یہ پروگرام آغا طالب صاحب کی فرمائش پر یہ کر رہا ہوں، تو آج میں باقر صاحب رنگین جن کی 1901 میں پیدائش ہوئی اور 1987 میں انتقال فرمایا، اور امداد حسین خاں کی کربلا میں وہ دفن ہیں، اور میرے والد صاحب کے بہت ہی قریبی دوستوں میں، اس لیے کہ دونوں کا مزاج جو تھا وہ یکساں تھا، اس لیے دوستی آخر عمر تک برقرار رہی. ان میں بھی طنز و مزاح تھا اور میرے والد صاحب میں بھی طنز و مزاح تھا، وہ بھی مذاقیہ تھے اور میرے والد صاحب بھی مذاقیہ تھے. تو آج میں باقر صاحب رنگین کا، تو اب باقر صاحب رنگین کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ اشرف آباد میں رہتے تھے جہاں حضرت عزیز لکھنوی رہتے تھے، اسی کے قریب میں ان کا مکان تھا، اور اس کے بعد پھر یہ الش خاں کے میدان میں آ کے رہے. تو انہوں نے اپنی ایک غزل میں کہا ہے کہ ہم نے صحرا نہ کبھی ہم نے بیاباں دیکھا، گھر کے نزدیک تھا میدان الش خاں دیکھا، گھر کے نزدیک تھا میدان الش خاں دیکھا. تو اب ذرا اور ان کی جو غزلیں ہیں ذرا
ان کے چنندہ اشعار ناظرین کے سامنے پیش کیے جائیں تو فرماتے ہیں یوں ہی رہی انہیں عادت جو دل چرانے کی. اب بھائی غزل ہے تو غزل میں جب تک کہ مزاح کا پہلو نہ ہو تو بیکار ہے. تو فرماتے ہیں کہ یوں ہی رہی انہیں عادت جو دل چرانے کی, ہوا بھی کھائیں گے ایک روز جیل خانے کی. ہوا بھی کھائیں گے ایک روز جیل خانے کی. ہے لہنگا چھیٹ کا کرتی ہے 4 خانے کی. ہے لہنگا چھیٹ کا کرتی ہے 4 خانے کی, اور اس پر ہاتھ میں لیا ہے رامدانے کی. اور اس پر ہاتھ میں لیا ہے رامدانے کی. کہا یہ قیس نے بچہ ہوا جو لیلا کے. کہا یہ قیس نے بچہ ہوا جو لیلا کے, ایک اور بڑھ گئی سرخی میرے فسانے کی. اس کے بعد فرماتے ہیں میں روز حشر دکھاؤں گا اپنا راشن کارڈ, حساب فہمی اگر ہوگی دانے دانے کی. شعر ہے, کہتے ہیں کہ کچھ انتہا بھی گرانی کی ہے میاں رنگین. رنگین تخلص تھا, باقر حسین نام تھا ان کا. کچھ انتہا بھی گرانی کی ہے میاں رنگین, دیا سلائی کی ڈبیا اور ایک آنے کی. دیا سلائی کی ڈبیا اور ایک آنے کی. تو ایک دوسری غزل میں وہ فرماتے ہیں, نمونہ کلام کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, تیرا طرز کلام ٹھیک نہیں, فرس بے لگام ٹھیک نہیں, دعوت خاص و عام ٹھیک نہیں, اس قدر دھوم دھام ٹھیک نہیں, جائے تنگست مردمہ بسیار, آپ کا انتظام ٹھیک نہیں. حیدرآباد والے کہتے ہیں اب جو ہے یہ نظام ٹھیک نہیں. تو شروع ہو کے یار کا کہنا آج کھٹے ہیں آم ٹھیک نہیں. دل چراتے ہیں آپ غیروں کا, یاد رکھیے یہ کام ٹھیک نہیں. کیوں کہوں ان سے کھولیے آنکھیں, کیوں کہوں ان سے کھولیے آنکھیں, آ گیا ہوں غلام ٹھیک نہیں. چلیے بس 1 بج گیا رنگین, اب زیادہ قیام ٹھیک نہیں. تو انہوں نے مختلف اپنی نظموں میں جو غزلیں ہیں اس میں مختلف اشعار مختلف موضوع کے نظم فرمائے ہیں. کہتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو آزما نہ سکے, تھی مونچھ ہاتھ میں ایسی کہ تیغ اٹھا نہ سکے. اب دیکھیں محبوب پر کتنا غضب کا طنز انہوں نے کیا ہے. وہ اپنے چاہنے والوں کو آزما نہ سکے, تھی مونچھ ہاتھ میں ایسی کہ تیغ اٹھا نہ سکے. تھا اتفاق سے آشوب چشم دونوں کو, ہم ان سے اور وہ ہم سے نظر ملا نہ سکے. تمہارے چاہنے والوں کا ہارٹ فیل ہوا, کہاں پر درد اٹھا تھا وہ کچھ بتا نہ سکے. شعر کیا غضب کا انہوں نے کہا ہے کہ تھا جس کے دم سے یہ حمام گرم دہلی کا, تھا جس کے دم سے یہ حمام گرم دہلی کا, فرنگیوں نے بجھا تو دیا جلا نہ سکے.
اب فرماتے ہیں کہ جناب عشق نے ہفتے کچھ اس طرح گاٹھے کہ اچھے اچھے پہلوان کسمسا نہ سکے۔ نکاح، دیکھیے تخلص نظم کیا ہے انہوں نے، نکاح آپ نے رنگیں کیا کمال کیا، نکاح آپ نے رنگیں کیا کمال کیا، یہ بار وہ ہے فرشتے جسے اٹھا نہ سکے، یہ بار وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تفرقہ ڈالا ہے کیسا، بس اب آج کا پروگرام میں ختم کر رہا ہوں، بس 2-1 شعر ہیں، غزل کے شعر ہیں اور پروگرام کو ختم کر رہے ہیں کہ تفرقہ ڈالا ہے کیسا چرخے کج رفتار نے، میں ہوں قیصر باغ میں اور وہ چھتر منزل میں ہے، میں ہوں قیصر باغ میں اور وہ چھتر منزل میں ہے، چھوڑ دو قصاب بکرے کو خدا کا واسطہ، دم ہلانے کی ابھی طاقت دل بسمل میں ہے۔ اور اس غزل کی بگڑی ہوئی شکل ہزل، اور ہزل کی بگڑی ہوئی جو تیسری شکل ہے وہ ہے واسوق۔ تو بس ایک واسوق کا بند سنا کے اور آج کے پروگرام کو اختتام کی منزل میں لیے جا رہے ہیں۔ امین مینائی کہتے ہیں کہ بدبلا تم ہو، پہلے غزل تھی جو اشعار میں نے سنائے، پھر غزل کے سنائے، یعنی محبوب سے ناراضگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو واسوق کی منزل ہے اس میں محبوب سے بالکل ناراض عاشق ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بدبلا تم ہو تو ہیں ایک بلا کا شمبی، برق وش تم ہو تو پرکالے آتش شمبی، تم کو پرواہ نہیں تو تم پر نہیں غشم بھی، ڈھونڈ لیں گے کوئی محبوب پریوش ہم بھی، ڈھونڈ لیں گے کوئی محبوب پریوش ہم بھی، دل ہے بلبل تو کہاں چہرہ گل رنگ نہیں، دل ہے بلبل تو کہاں چہرہ گل رنگ نہیں، پاؤں میں لنگ نہیں ملک خدا تنگ نہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا پروگرام اسی بند پر میں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا، اور لکھنؤ کی خوشگوئی اور طنز و مزاح پر یہ بیان جو ہے میرا جاری رہے گا، اور ملاحظہ فرماتے رہیں، اور میرے مہذب لکھنوی چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ، اور جتنی ہمت افزائی آپ کریں گے بہتر سے بہتر میں پروگرام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ فقط والسلام۔